الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد. باب معرفة الفروض ومستحقيها. الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى 6: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس على التضعيف والتنصيف. گزشتہ سبق میں ہم نے موانع ارث پڑھا کہ وہ معنی جس سے کوئی وارث میراث کی اہلیت سے محروم ہو جاتا ہے اور وہ موانع اس کے اپنے اندر موجود ہوتا ہے، اور یہ کل 4 ہے. سب سے پہلے رقیت، اور دوسرا قتل کہ جس سے قصاص یا کفارہ واجب ہوتا ہو، تیسرا دونوں کے دین کا مختلف ہونا، اور چوتھا دونوں کے دار کا مختلف ہونا. آج کے نشست میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو حصے ذکر کیے ہیں ان کی معرفت کا کہ کون کون سے حصے ذکر کیے، ساتھ یہ کہ کن کن کے لیے وہ حصے ہیں. تو کتاب کی طرف دیکھتے. الفروض المقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی 6 کہ وہ حصے جو متعین ہے کتاب اللہ کے اندر 6 ہیں. النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس علی التضعیف والتنصیف کہ نصف، ربع، ثمن. کل حصوں کی 2 قسمیں، جن میں پہلی قسم کو نوع اول اور دوسری قسم کو نوع ثانی کہا جاتا ہے. پہلی قسم میں نصف، ربع، ثمن ہے، اور دوسری قسم میں ثلثان، ثلث اور سدس ہے. نصف آدھے کو کہتے ہیں، ربع چوتھائی حصہ، ثمن 8واں حصہ، اور ثلثان کسی چیز کے 2/3، والثلث اور ثلث یعنی تہائی، والسدس اور 6واں حصہ. اور یہ حصے بنتے کہہ رہے ہیں کہ التضعیف والتنصیف کہ بعض حصوں کو دگنا کرنے سے یا بعض حصوں کو نصف کرنے سے، آدھا کرنے سے حصے بنتے. جس طرح کہ نصف ہے، اگر کسی چیز کا آدھا ہے، اس آدھے کو بھی اگر آدھا کریں گے تو وہ اس چیز کا چوتھائی حصہ بنے گا جسے ربع کہیں گے. اور اگر اس چوتھائی کو بھی اگر ہم آدھا کریں تو وہ اس چیز کا 8واں حصہ بنے گا، ثمن جسے کہتے ہیں. یا یہ کہ اگر ثمن کسی چیز کا 8واں حصہ ہے، 2 8ویں حصوں کو اگر جمع کیا جائے یا 1 8ویں حصے کو دگنا کیا جائے تو وہ اس چیز کا چوتھا حصہ بن جائے گا. اگر 2 چوتھے حصوں کو دگنا کیا جائے، جمع کیا جائے تو وہ بن جاتا ہے نصف. اسی طرح ثلثان، ثلث اور سدس ہے کہ کسی چیز کے 6 حصے تو 1 حصے کو سدس کہیں گے. اگر 6 حصے کو دگنا کیا جائے تو وہ اس چیز کا ثلث، تہائی بن جاتا ہے. جس طرح کہ مثال کے طور پر 6 روپے ہے تو ان 6 روپے میں سے 1 روپیہ وہ 6واں روپیہ ہوگا، یعنی سدس اس کو کہیں گے. یہ سدس اگر 2 ہو جائے، 1 1 2 ہو جائے تو 2 روپے، تو 6 روپے کے جو 2 روپے ہوں گے وہ اس کا ثلث ہو جائے گا، یعنی تہائی. 6 میں سے 2 اس کا تہائی کہلاتا ہے. اگر 2 کو دگنا کیا جائے یعنی 2 ثلث کیا جائے تو یہ 2 ثلث یعنی 4، یہ 6 روپے کے ثلثان کہلائیں گے. اسی حساب سے تضعیف کے بعد حصوں کو دوگنا کر کے، جس طرح کے سدس کو دوگنا کرنے سے ثلث بن جاتا ہے اور ثلث کو دوگنا کرنے سے ثلثان بن جاتے ہیں. اور تنصیفی یا اس کو ادا کرنے سے، جس طرح کے 2 ثلث ہے اور 2 ثلث کو اگر ادا کریں گے تو 1 ثلث بنے گا، اور اگر 1 ثلث کو اگر ادا کریں گے تو وہ سدس بن جائے گا. اس طرح تضعیف والتنصیف. آگے کہتے ہیں وَأَصْحَابُ هَذِهِ السِّهَامِ 12 نفرا، اور ان حصوں والے جو ہیں وہ 12 ہیں لوگ. 4 من الرجال، 4 مردوں میں سے، وهم الاب والجد الصحیح، اور وہ اب ہے اور جد صحیح، وہ ابو الاب وإن علا. جد جو ہے اس کا اطلاق دادا پر بھی ہوتا ہے اور نانا پہ ہوتا ہے، لیکن وضاحت کے لیے اگر نانا ہو تو والجد من الام، اور اگر دادا کو تو والجد من الاب. لیکن یہاں جد صحیح جو ہے وہ دادا کا اعتبار کرتے ہیں کیونکہ نانا جو ہے وہ جد فاسد ہے. جد صحیح اور جد فاسد کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہر وہ دادا جس کی میت کی طرف نسبت کرنے سے بیچ میں مؤنث کا واسطہ آتا ہو وہ جد فاسد ہے. جس طرح کہ نانا ہے کہ نانا کی میت کی طرف نسبت کرنے بیچ میں کا واسطہ آتا ہے کہ وہ نانا میت کا نانا ہے ماں کے واسطے سے، تو یہ جد فاسد ہے. اور جد صحیح اسے کہتے ہیں جس کے بیچ میں مؤنث کا واسطہ نہ آتا ہو. اس طرح دادی کا جو والد ہے وہ بھی جد فاسد ہے کیونکہ دادی کا جو والد ہے اس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں دادی کا واسطہ آتا ہے. اس طرح نانی کا جو والد ہے وہ بھی جد فاسد ہے. تو ہر وہ جد جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں کا واسطہ آتا ہو، مؤنث کا واسطہ آتا ہو، تو وہ جد فاسد ہے. اور جد صحیح اسے کہیں گے جس میں مؤنث کا واسطہ نہ آتا ہو، جس طرح کے دادا ہے، پردادا ہے، تردادا ہے. کہہ رہے ہیں والجد الصحیح وہ ابو الاب، وہ باپ کا باپ ہے، وإن علا، اور اس طرح اوپر. والاخ لام، اخیافی بھائی، والزوج، اور شوہر، وثمان من النساء، اور 8 عورتوں میں سے ہیں، وہن الزوجۃ، ان میں سے ایک بیوی، والبنت وبنت الابن، اور بیٹی اور بیٹے کی بیٹی، وان سفلت، اسی طرح نیچے
لیکن مذکر کی اولاد کا اعتبار کریں گے، بیٹے کی اولاد کا اعتبار کریں گے، بیٹی کی اولاد کا اعتبار نہیں ہے۔ جیسے بیٹے کی بیٹی یا پوتے کی بیٹی یا پڑ پوتے کی بیٹی یا تڑ پوتے کی بیٹی، اس طرح نیچے چاہیں گے۔ والاخت لاب و ام، اس طرح حقیقی بہن، والاخت لاب اللاتی بہن، والاخت لام اخیافی بہن، والام اور ماں، والجدۃ الصحیحہ اور جدہ صحیحہ، وہی التی لا يدخل فی نسبتها الى المیت جد فاسد، اور جدہ صحیحہ اسے کہتے ہیں جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں جد فاسد کا واسطہ نہ آتا ہو۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ جد فاسد اسے کہتے ہیں جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں مؤنث کا واسطہ آتا ہو، تو یہ جد فاسد ہوا۔ اب اگر یہ جد فاسد کسی کے چاہے جد کے بیچ میں آئے چاہے جدہ کے بیچ میں آئے تو اس کو بھی وہ فاسد کر دیتا ہے، تو کہتے ہیں جدہ صحیحہ وہ ہوں گی جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں جد فاسد کا واسطہ نہ آتا ہو۔ جس طرح کے نانی ہے، اس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں جد فاسد کا واسطہ نہیں آ رہا، یا دادی ہے یا دادی کی ماں ہے تو بیچ میں جد فاسد کا واسطہ نہیں آ رہا۔ لیکن اگر نانے کی ماں ہے، اس کا اور میت کے درمیان نسبت کرنے میں جد فاسد نانا کا واسطہ آ رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں والجدۃ الصحیحہ اور جدہ صحیحہ وہی التی لا يدخل فی نسبتها الى المیت جد فاسد، اور وہ ہے جس کی نسبت میت کی طرف کرنے میں جد فاسد کا واسطہ نہ آتا ہو۔ تو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ کل حصے 6 ہیں، نصف، ربع، ثمن اور ثلثان، ثلث، سدس۔ ان میں سے ایک کو نوع اول اور دوسرے کو نوع ثانی کہتے ہیں۔ نوع اول میں نصف، ربع، ثمن، اور نوع ثانی میں ثلثان، ثلث اور سدس، اور جن کو یہ حصے دیے جائیں گے ان کی کل تعداد 12 ہے، جن میں 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ آج کی نشست کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔